تو جی ناظرین 7E کے نام سے ایک نیا ٹیکس جو ہے وہ لگا ہے ریل اسٹیٹ کے اوپر، جس کی بہت زیادہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر نیگیٹو اس کی ہیڈنگز دے رہے ہیں جی کہ 20 سال کے لیے پراپرٹی ٹھپ ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اس کا جو ہے ریل اسٹیٹ کے اوپر بڑا بیڈ امپیکٹ آئے گا۔ تو میں جتنے بھی ریل اسٹیٹ سے منسلک لوگ ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ جب مشرف دور میں سی وی ٹی اور اسٹیمپ ڈیوٹی لگا تھا تو وہ بھی اسی طرح کا بام تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ ریل اسٹیٹ سمجھ میں تباہ و برباد ہو گئی، اور آہستہ آہستہ سال 2 سال 3 سال کے ٹینور کے بعد لوگ اس سے یوزڈ ٹو ہو گئے، اس کا پیٹرن بھی آسان ہو گیا، لوگوں نے اس کو ایک سسٹم میں لیا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے پے کر رہے ہیں، اور وہ پے ہونا شروع ہو گیا اور ابھی تک پے ہو رہا ہے، اور ریل اسٹیٹ انڈسٹری الحمدللہ آج بھی چل رہی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے ہمارے ملک میں ایک تو نیگیٹو بات کو بڑی جلدی لیا جاتا ہے، بڑی لوگ اس ویڈیوز کو زیادہ دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کے تھمبنیل لگائے جا رہے ہیں کہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری 20 سال کے لیے بک ہوگی، تباہ ہوگی، برباد ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ پاکستان کے اندر ریل اسٹیٹ انڈسٹری ہی تو ایک ایسا بزنس ہے جس کے اندر کالا دھن، سفید دھن، انڈسٹری کا پیسہ، زمینداری کا پیسہ، کرپشن کا پیسہ، سارے کا سارا پیسہ گھومتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک آدھ اور ٹیکس لگ جانے سے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور مشرف دور میں جب وہ ٹیکس لگے تو اس سے پہلے اس طرح کے ٹیکسز ہوا ہی نہیں کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ایک دفعہ یہ انڈسٹری تباہ ہو گئی۔ تو یہ بات ہے 2005 کی۔ تو 2005 سے لے کے 2010 تک تقریباً ریل اسٹیٹ انڈسٹری کافی ڈسٹرب رہی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں تو 2013-14 میں بھی ریل اسٹیٹ میں کافی بوم آیا ہے، 2021-22 میں بھی عمران خان صاحب کے دور میں بھی بوم آیا ہے، تو لوگوں نے ٹیکسز پے کیے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے ریل اسٹیٹ انڈسٹری آئی ایم ایف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہے کہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے اوپر ٹیکس لگائے جائیں، اور ہمارے حکمران، ہمارے وزیر، ہمارے مشیر ان کی وفد کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ٹیکس لگانا ان کی مجبوری ہے۔ ریل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسز لگیں گے اور لگنے چاہیے، پوری دنیا میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو ٹیکسز نو ڈاؤٹ پہلے بھی بہت زیادہ ہیں اور بھی مزید لگ رہے ہیں، اور یہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے، انہوں نے ٹیکس لگانے ہی لگانے ہیں، اور ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو پھر بھی چلنا ہے، کیونکہ ریل اسٹیٹ کے اندر ہمارے ملک میں اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے گھروں کی اور پلاٹس کی کہ پرائیویٹ ڈیولپرز نے پچھلے 10 سال سے انت مچائی ہوئی ہے، غریبوں کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، اور جناب اس سے اب ہوگا کیا کہ اب ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ ڈیولپرز یا پرائیویٹ انڈسٹریز میں جس طرح بھرمار ہوا کرتی تھی پلاٹ نکالنے کی، فائل نکالنے کی، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تھوڑا ریل کام کی طرف لوگ آ جائیں گے کیونکہ ٹیکسز زیادہ ہوں گے، جو ریل لینا چاہتا ہوگا وہی جو ہے وہ پراپرٹی کو ٹیک اوور کرے گا اور وہ اس کے ٹیکسز بھی بھرے گا۔ تو 7E میرے خیال میں تو ویسے ہی 26 تاریخ کو ہیئرنگ ہے اس کیس کی، اور اس میں پھر اس کے اندر ایکسٹینشن آ جائے گی اور اس کے اوپر پھر غور کیا جائے گا، لیکن نئے ٹیکسز جو ہے ریل اسٹیٹ کے اوپر جون 2024 میں ضرور لگیں گے۔ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے، اب وہ دیکھیں یہ کس قسم کے لگاتے ہیں۔ تو آلریڈی ایڈوانس ٹیکس ہے، گین ٹیکس ہے، فیئر ویلیو پہ ٹیکس ہے، ایف بی آر ویلیو پہ ٹیکس ہے، اس قسم کے ٹیکسز آلریڈی جو ہے وہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری برداشت کیے ہوئے ہے، اور مزید کوئی بھی ٹیکس لگتا ہے اس سے افیکٹ تو آئے گا، پرائسز پہ تھوڑا بہت افیکٹ آئے گا، ٹریڈنگ کم ہوگی، سلو ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوگا خدا نخواستہ کہ 20 سال کے لیے ریل اسٹیٹ کے اندر ٹریڈنگ ہی ختم ہوگی۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہو، اس جو ٹیکس پے کا جو طریقہ کار ہے، جو ضابطہ کار ہے، وہ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوگی۔ جب وہ سمجھ آ جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ یہ پے کرنا بھی آسان ہوگا اور گورنمنٹ کو ریونیو آئے گا، اور لازم بات ہے کہ گورنمنٹ اپنا ریونیو بڑھانے کے طریقہ کار لگاتی رہتی ہے۔ تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ 7E کیا ہے، اس کے اوپر کتنا ٹیکس ہے، کیسے دینا پڑے گا، کیسے وہ پے آف ہوگا، اس کے اوپر میری ایک اور ویڈیو آ رہی ہے جلدی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ، تاکہ وہ ویڈیو بھی آپ تک جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تو بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن بر وقت مل سکے۔